حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، ایک آدمی اپنی گائے کو ہانک کر جا رہا تھا کہ اسی بیچ وہ اس پر سوار ہو گیا، پھر اس کو مارنے لگا. گائے نے کہا، ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، ہمیں کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ سن کر لوگوں نے کہا، سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، سبحان اللہ، کیا گائے بات کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنی أؤمن بهذا انا وابو بکر وعمر، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے. اسی طرح ایک آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور ریور میں سے ایک بکری اٹھا کر جانے لگا. ریور کا مالک دوڑ کر گیا اور اس نے بکری کو بھیڑیے سے چھڑا دیا. اس پر بھیڑیا اللہ کی قدرت سے بول اٹھا، آج تو تم مجھ سے اپنی بکری کو چھڑا لیے، لیکن درندوں والے دن یعنی قیامت کے قریب کون اسے مجھ سے چھوڑا لے جائے گا جس دن میرے علاوہ کوئی اس کا چرواہا نہ ہوگا. یہ سن کر پھر لوگوں نے کہا، سبحان اللہ، بھیڑیا باتیں کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں وہاں پر موجود نہیں تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. محترم ناظرین، اس قصہ سے پتہ چلا کہ جانور بھی بات کرتے ہیں اور ان کی بات انسان کے لیے سمجھنا ممکن ہے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھاتے ہیں. نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر صحابہ کو یہ قصہ سناتے ہیں. پچھلے لوگوں میں سے ایک آدمی اپنی گائے پر سوار ہو گیا اور اس کو مارنے لگا. گائے نے کہا، ہم سواری کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہمیں تو کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. گائے اور وہ انسان سے بات کرے، یہ سن کر صحابہ کو تعجب ہوا. چنانچہ صحابہ نے کہا کہ سبحان اللہ، گائے بات کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کا بات کرنا تمہارے لیے تعجب خیز امر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ اس مجلس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما موجود نہیں تھے. ممکن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو اس کی خبر پہلے دی رہی ہو جس کی انہوں نے تصدیق کی ہو، یا اس یقین کی بنیاد پر ان دونوں کا نام لیا کہ جب وہ سنیں گے تو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی جھجھک کے اس قصے کی تائید کریں گے، اس کی تصدیق کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے جیسے
بھیڑیے کے بات کرنے کا قصہ بھی سنایا کہ ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور بکریوں کے ریور میں سے ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا۔ چرواہا دوڑا اور بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا۔ اس پر بھیڑیا بول اٹھا، آج تو تم نے مجھ سے چھڑا لیا ہے، لیکن درندوں والے دن میں یعنی قیامت کے قریب اسے کون بچا لے گا جس دن میرے علاوہ کوئی دوسرا چرواہا نہ ہوگا۔ درندوں والے دن سے کیا مراد ہے؟ درندوں والے دن سے مراد یہ ہے کہ تم اس دن کیا کرو گے جب شیر ان پر حملہ آور ہوں گے اور تم ان سے بھاگ نکلو گے۔ شیر اپنی غذائی ضرورت ان سے پوری کریں گے اور میں ان کے پیچھے رہوں گا، میرے علاوہ کوئی ان کا نگراں نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب جب فتنے زیادہ سے زیادہ رونما ہوں گے تو لوگ اپنی بکریوں سے لاپرواہ ہو جائیں گے۔ اب درندے انہیں اچک لیں گے، چنانچہ بھیڑیے ہی ان کے رکھوالے کے مانند ہوں گے کہ ان کے علاوہ اور کوئی بکریوں کو دیکھنے والا نہ ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قصہ کے جیسے بعض صحابہ کے ساتھ بھی بھیڑیا کے بات کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ امام ابو نعیم نے اپنی کتاب الدلائل میں احبان بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، جس میں بھیڑیا کے بات کرنے کی بنیاد پر ان کے اسلام قبول کرنے کی صراحت آئی ہے۔ اس روایت کو تفصیل سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مدینہ کے ایک علاقے میں ایک بدو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اچانک ایک بھیڑیا اس کے ریور پر حملہ آور ہوا اور اس نے اس کی ایک بکری پکڑ لی۔ دیہاتی نے بھیڑیے کا پیچھا کیا اور اس نے اس سے اپنی بکری چھڑا لی اور پھر بھیڑیے کو ڈانٹا۔ بھیڑیے نے اس پر مزاحمت کی اور اپنی دم کھڑی کر کے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور کہا، الا تتق اللہ تنزع منی رزقا ساقہ اللہ الیہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم نے اللہ کا عطا کیا ہوا رزق مجھ سے چھین لیا۔ دیہاتی نے تعجب سے کہا کہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا دم کھڑی کر کے مجھ سے انسان کے جیسے بات کر رہا ہے۔ یہ سن کر بھیڑیے نے کہا، الا اخبروک بے اعجب من ذلک، کیا میں تجھے اس سے زیادہ تعجب خیز اور حیرت انگیز بات کی خبر نہ دوں؟ دیہاتی نے پوچھا کہ اس سے زیادہ تعجب خیز بات آخر کیا ہے؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی اعرابی نے اپنی بکریوں کو آواز دی اور انہیں مدینہ لے کر کے آیا اور مدینہ کے ایک حصے میں ان بکریوں کو چھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد آپ سے اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا، پھر نماز پڑھی گئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اعرابی سے فرمایا کہ تم لوگوں سے اپنا قصہ سناؤ۔ چنانچہ اعرابی نے صحابہ کرام کو بھیڑیے والا پورا کا پورا قصہ سنا دیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق والذی نفس محمد بیدہ لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الانس ويكلم الرجل
عذبۃ صوتہ وشراک نعلہ ویخبرہ فاقدہ بما احدث اہلہ۔ عرابی نے سچ کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ حالت نہ ہو جائے کہ تمہارا ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا تو اس کا جوتا، کوڑا یا لاٹھی اسے بتائے گا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والے کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں بیان کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلہ الصحیحہ میں اسے صحیح کہا ہے۔ اس اعرابی کا نام حضرت احبان بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اسی قصہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ محترم ناظرین، اس قصہ سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان پر واجب ہے کہ قرآن میں وارد اخبار یا صحیح سند سے ثابت احادیث میں بیان کی گئی باتوں کی تصدیق کرے، چاہے تعجب خیز اور حیرت انگیز باتیں ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہیں۔ ہاں، من گھڑت اور جھوٹی باتیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت کرنے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر ان کے ضعف اور کمزوری کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کو بیان کیا جاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اس قصہ سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اس قصہ کی تصدیق کے حوالے سے گواہ بنایا تھا۔ گویا ایمان کی پختگی کی دلیل ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی ہر بات کی تصدیق کی جائے جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ اس قصہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد حاضرین کے سامنے، نمازیوں کے سامنے وعظ پیش کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ قصہ فجر کی نماز کے بعد ہی سنایا تھا۔ اس قصہ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھیریا ایک آدمی یعنی حضرت احبان بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا سبب بنتا ہے، جو جانور ہے، حیوان ہے۔ جانور کی تبلیغ سے ایک آدمی کو ہدایت ملتی ہے۔ اب ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا ہے اور من سے پوچھنا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کے فروغ کے لیے کیا قربانی پیش کی ہے اور کس قدر قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔